بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الاسلام کا دوسرا حصہ، دوسرے حصے کا صفحہ نمبر 9، ٹوٹل تعلیم اسلام کا صفحہ نمبر 35، مکتب نعمانیہ ملتان۔ خدا تعالیٰ کے رسول پیغمبر علیہم السلام، یعنی تمام پیغمبر، اس کے بارے میں بیان ہے۔ یہ آمنتو باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ ورسلہ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ 7 چیزیں ہیں، چوتھا نمبر ہے رسول کون۔ سوال رسول کون ہوتے ہیں؟ جواب رسول خدا تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ انہیں اپنے بندوں تک احکام پہنچانے کے لیے مقرر فرماتا ہے۔ وہ سچے ہوتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، گناہ نہیں کرتے، خدا تعالیٰ کے حکم سے معجزے دکھاتے ہیں، خدا تعالیٰ کے پیغام پورے پہنچا دیتے ہیں، ان میں کمی بیشی نہیں کرتے، نہ کسی پیغام کو چھپاتے ہیں۔ سوال نبی کے کیا معنی ہے؟ جواب نبی کے بھی یہی معنی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ کے احکام بندوں تک پہنچاتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، گناہ نہیں کرتے، خدا تعالیٰ کے حکموں میں کمی زیادتی نہیں کرتے، کسی حکم کو چھپاتے نہیں۔ سوال نبی اور رسول میں کچھ فرق ہیں یا دونوں کے معنی ایک ہیں؟ جواب نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ کہ رسول تو اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو، اور نبی ہر پیغمبر کو کہتے ہیں چاہے اسے نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو، بلکہ وہ پہلی شریعت اور کتاب کا تابع ہوا۔ سوال کیا کوئی آدمی اپنی کوشش اور عبادت سے نبی بن سکتا ہے؟ جواب نہیں، بلکہ جسے خدا تعالیٰ نبی بنائے وہی بنتا ہے۔ مطلب یہ کہ نبی اور رسول بننے میں آدمی کی کوشش اور ارادے کو دخل نہیں، خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ مرتبہ عطا کیا جاتا ہے۔ سوال رسول اور نبی کتنے ہیں؟ جواب دنیا میں بہت سے رسول اور نبی آئے، لیکن ان کی ٹھیک تعداد خدا تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ہمیں تمہیں اسی طرح ایمان لانا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے جتنے رسول بھیجے ہیں ان سب کو برحق اور رسول مانتے ہیں۔ سوال سب سے پہلے پیغمبر کون ہیں؟ جواب سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ سوال سب سے پچھلے پیغمبر کون ہیں؟ جواب سب سے پچھلے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر آئے گا یا نہیں؟ جواب نہیں، کیونکہ پیغمبری اور نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ آپ کے بعد جو شخص پیغمبری کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ سوال رسولوں میں سے افضل رسول کون ہے؟ جواب ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل اور بزرگ ہیں۔ خدا تعالیٰ کے اور آپ خدا تعالیٰ کے تو آپ بھی بندے اور تابعدار ہیں۔ ہاں خدا تعالیٰ کے بعد آپ کا مرتبہ سب سے زیادہ بڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد قیامت کا بیان ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر۔ قیامت، اچھا قیامت کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ اس پر بھی ایمان ہم لاتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے۔ سوال قیامت کا بیان۔ سوال قیامت کا دن کس دن کو کہتے ہیں؟ جواب قیامت کا دن اس دن کو کہتے ہیں جس دن تمام آدمی اور جاندار مر جائیں گے اور تمام دنیا فنا ہو جائے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے،
جیسا روئی اتنا اتنا چھوٹا چھوٹا ہو جائے ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہوا میں اڑتے پھریں گے، ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے، غرض ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ سوال، تمام آدمی اور جاندار کیسے مر جائیں گے؟ جواب، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اس کی آواز اس قدر ڈراؤنی اور سخت ہوگی کہ اس کے صدمے سے سب مر جائیں گے اور ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ سوال، قیامت کب آئے گی؟ جواب، قیامت آنے والی ہے، لیکن اس کا ٹھیک وقت خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اتنا معلوم ہے کہ جمعہ کا دن اور محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دی ہیں۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر قیامت کا قریب آ جانا معلوم ہو سکتا ہے۔ سوال، قیامت کی نشانیاں کیا ہے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 کہ جب دنیا میں گناہ زیادہ ہونے لگے، نمبر 2 اور لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں اور ان پر سختیاں کرنے لگے، نمبر 3 امانت میں خیانت ہونے لگے، نمبر 4 گانے بجانے ناچ رنگ کی زیادتی ہو جائے، نمبر 5 پچھلے لوگ پہلے بزرگوں کو برا کہنے لگے، نمبر 6 بے علم اور کم علم لوگ پیشوا بن جائے۔ پیشوا رہنما کو کہتے ہیں جو ہر وقت آپ کو راستہ دکھاتا ہے، اور یہ جو بڑے لوگ بن جائیں گے یہ کم علم اور بے علم لوگ ہوں گے۔ تو آج کل علماء میں یہ بات پائی جاتی ہے، وہ بے علم ہے، اور بے علم اگر نہیں ہے تو کم علم وہ ضرور ہے۔ پیشوا کا ترجمہ ہے رہنما، راہ دکھانے والا، اور ہر دن آپ کو اپنی راہ کس سے پوچھتے ہیں؟ یہ جو آج کل پاکستان کے لیڈر وغیرہ ہوتے ہیں جو حکومتوں میں کام کرتے ہیں، یہ وہ مراد نہیں ہے، کیونکہ وہ تو 5 سال میں ایک دن آپ کے پاس آتا ہے کہ بھائی ہمیں ووٹ دے دو، پھر آپ کو چھوڑ دیتا ہے، اور آپ ہر دن کس سے اپنے رائے لیتے رہتے ہو کہ میں کیا کروں، اب میں کیا کروں، اب میں کیا کروں، تو وہ آپ تو علماء سے کرتے ہو نا۔ تو یہ پیشوا بے علم اور کم علم لوگ پیشوا بن جائیں گے، یعنی یہ پیشوا سے مراد میرے نزدیک علماء ہے۔ نمبر 7 چرواہے وغیرہ کم درجے کے لوگ بڑی اونچی عمارتیں بنانے لگیں گے۔ نمبر 8 ناقابل لوگوں کو بڑے بڑے عہدے ملنے لگے تو سمجھو کہ قیامت قریب آ گئی۔ اس کے بعد پھر تقدیر کا مسئلہ ہے، خیر تقدیر شر تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ سوال، تقدیر کا بیان۔ سوال، تقدیر کسے کہتے ہیں؟ جواب، ہر بات اور اچھی اور بری چیز کے لیے خدا تعالیٰ کے علم میں ایک اندازہ مقرر ہے، اور ہر چیز کے پیدا کرنے سے پہلے خدا تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے اسی علم اور اندازے کو تقدیر کہتے ہیں۔ کوئی اچھی یا بری بات خدا تعالیٰ کے علم اور اندازے سے باہر نہیں۔ اس کے بعد پھر مرنے کے بعد زندہ ہونا، وَلَقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، موت کے بعد اٹھ جانا جو زندہ ہوتے ہیں، یہ اس کا بیان ہے 7واں آخری۔ مرنے کے بعد زندہ ہونا۔ سوال، مرنے کے بعد زندہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب، قیامت میں سب چیزیں فنا ہو جائے گی، پھر اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے تو سب چیزیں موجود ہو جائے گی، آدمی بھی زندہ ہو جائیں گے،
میدان حشر میں خدا تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، حساب لیا جائے گا اور اچھے برے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا۔ جس روز یہ کام ہوں گے اس دن کو یوم الحشر یعنی جمع کیے جانے کا دن، یوم الجزاء اور یوم الدین یعنی بدلے کا دن، بدلہ دینے کا دن، یوم الحساب یعنی حساب کا دن کہتے ہیں۔ سوال ایمان مفصل میں جن 7 چیزوں کا ذکر ہے ان میں سے اگر کوئی دو ایک باتوں کو نہ مانے تو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ جواب: ہرگز نہیں، جب تک خدا تعالیٰ کی توحید اور پیغمبروں کی پیغمبری، خدا تعالیٰ کی توحید آمنت باللہ ہے، خدا تعالیٰ کی توحید، پیغمبروں کی پیغمبری، اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور خدا تعالیٰ کے فرشتوں اور قیامت کے دن اور تقدیر اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کو نہ مانے، ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ 7 چیزیں پھر ذکر ہو گئی۔ اچھا، سوال: حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد بیان فرمائی ہے اور ان میں فرشتوں اور خدا تعالیٰ کی کتابوں اور قیامت اور تقدیر وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ سوال پھر سنو، 12 یہ تو ویڈیو پھر ریپیٹ کر سکتے ہو۔ جواب: ان 5 چیزوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ذکر ہے، اور جب کوئی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو اسے آپ کی بتائی ہوئی تمام باتیں ماننی ضرور ہوگی۔ اس نے ہر بات، جب نبی علیہ السلام پر آپ نے ایمان لائے تو نبی علیہ السلام کی ہر بات ماننا بھی ضروری ہوگی، ماننی ضروری ہوگی۔ اور خدا تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا، تو کتاب کو جب ہم مانیں گے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہوگا۔ یہ سب باتیں جن کا ایمان مفصل میں ذکر ہیں، خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے ثابت ہیں۔ یہ 7 چیزیں اس کے بیان سے ثابت ہیں اور قرآن مجید سے ثابت ہیں۔ سوال: ان سب باتوں کا دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرے لیکن نماز نہ پڑھے، زکوٰۃ نہ دے، روزہ نہ رکھے یا حج نہ کرے تو وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ سوال: ان سب باتوں کا دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرے لیکن نماز نہ پڑھے یا زکوٰۃ نہ دے یا روزہ نہ رکھے یا حج نہ کرے تو وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ جواب: ہاں، مسلمان تو ہے لیکن سخت گناہ گار اور خدا تعالیٰ کا نافرمان۔ ایسے شخص کو فاسق کہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے گناہوں کی سزا پا کر آخر میں چھٹکارا پائیں گے۔ بھائی جنت کو جائیں گے 1 نمبر طریقے سے جائیں گے۔ تو 1 نمبر طریقہ یہ ہے اسلامی اعمال، اس پر عمل کرنا ہے، اور اگر دل میں کوئی بری خواہشات ہے، فرض کیا زنا کی خواہش ہے یا تکبر ہے، تو یہ صاف احادیث وغیرہ میں آیا ہے کہ جنت کو پاک لوگ جائیں گے۔ اور تکبر جب دل میں ہے تو یہ تو ناپاک ہو گیا، زنا کی خواہش ہے تو یہ تو ناپاک ہو گیا، تو پھر اس ناپاکی کو جہنم میں جلا کر ان کو پاک کیا جائے گا، پھر جنت میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سارے مسلمانوں کو جہنم کی عذاب سے بچائے۔ اس کے بعد اگلا حصہ تعلیم الاسلام، دوسرا شعبہ تعلیم الارکان یا اسلامی اعمال، جو نماز ہے، اس طرح
نماز کی شرط، وضو، غسل بیان، وضو کا مسا، جبیرہ وغیرہ، نجاست حقیقی، استنجا، پانی کا بیان، کنویں کا بیان، یہ کنواں پاک کرنے کا طریقہ. تو اس کے بعد پھر اس کے بارے میں مفتی کو ادھر صاحب بات کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں یہ بات آئے گی تعلیم الاسلام کے. السلام علیکم.